پھر حضرت سیدنا جبرائیل علیہ السلام نے اپنے پر بچھا لیے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس پر سوار ہوئے۔ اب سیدنا جبرائیل علیہ السلام بھی سدرۃ المنتہا پر جا کے رک گئے۔ اب میرے آقا نے ارشاد فرمایا جبرائیل کیا ہوا، ساتھ چھوڑ دیا؟ عرض کی کہ حضور یہ میری حد ہے، یہ میری حد ہے، اس سے آگے اگر ایک بال کے برابر بھی میں گیا تو جل کے راکھ ہو جاؤں گا۔ آپ مجھے بتائیں سیدنا جبرائیل علیہ السلام کے نور ہونے میں شک ہے؟ نور ہے نا، نوری مخلوق ہیں وہ۔ اندازہ کر لیجئے سیدنا جبرائیل علیہ السلام جو فرشتوں کے سردار، فرشتوں کے استاد، فرشتوں کے سربراہ، سب سے اعلیٰ درجے پر فائز فرشتہ حضرت سیدنا جبرائیل علیہ السلام، جب ان کے نور میں سکت ہی نہیں کہ بال برابر آگے جائیں، اگر گئے تو ان کا نور اس نور میں جل کے راکھ ہو جائے گا۔ تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام، سبحان اللہ، کیا مقام ہے، کیا شان ہے۔ ایک منزل آپ نے دیکھی براق کی سواری کی، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اگر جہاز کی پشت پر، جو کہ اتنا تیز رفتار نہیں ہوتا، اس کی پشت پر اگر کسی شخص کو باندھ دیا جائے اور جہاز کو اڑا دیا جائے تو وہ شخص ریزہ ریزہ ہو جائے گا ہوا کے دباؤ کی وجہ سے، اس کے چیتڑے اڑ جائیں گے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جہاز سے کئی سو گنا زیادہ تیز سواری براق پر سوار ہو کے ننگی پشت پر جا رہے ہیں، مگر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم اطہر پر ذرہ برابر بھی آنچ نہیں آتی۔ یہ کیسا عظیم جسم ہے، کیسا لطیف جسم ہے، کیسا نورانی جسم ہے۔ اللہ اکبر۔ اب یہ کہنا کہ ان کا جسم ہمارے جسم جیسا، وہ ہم جیسے بشر، نا نا نا، یہ کیسے ممکن ہے؟ وہ افضل البشر ہیں، وہ افضل البشر ہیں۔ ان کی بشریت، یوں کہیں ان کی بشریت جبرائیل کی نورانیت سے بھی افضل ہے۔ اندازہ کر سکتے ہیں؟ اب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس نور میں داخل ہوئے، وہاں پر آپ کو سواری مہیا کی گئی، رف 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 پر سوار ہوئے آپ، اللہ اکبر۔ اس کے بعد رف رف کی بھی ہو گئی بس بس، کیونکہ سفر ابھی باقی تھا، ابھی نور کی اور وادیاں تھیں جو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے طے کرنی تھی، اور اس کے بعد جس طرح اللہ کو مطلوب تھا، اللہ کی جیسے مشیت تھی، اللہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات کرنی تھی۔ اب جب اللہ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب بہت زیادہ بڑھ گیا، میں اس میں بتا نہیں سکتا کہ کتنا، میرے اندر کوئی کمیت کا پیمانہ نہیں، کوئی کیفیت کا میرے پاس پیمانہ نہیں ہے۔ میرے قوسین، اللہ فرما رہا ہے قوسین، یہ قوسین کا مطلب ہے، یہ جب ہم کسی سے گلے ملتے ہیں نا تو یہ ہم نے قوس بنا لی ہے، یہ قوس بن گئی ہے، یہ شکل بن گئی ہے قوس کی، اور جب سامنے والا بھی ایسے قوس بناتا ہے پھر ہم گلے ملتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں قوسین۔ تو یہ تو اللہ نے فرمایا کہ اتنا قریب ہوئے، اتنا قریب ہوئے، قوسین بن گئے۔ اب یہ نہیں پتا کہ اس کی کیفیت کیا تھی، اس کی کمیت کیا تھی، وہ کتنا قرب تھا۔ بہرکیف حضور نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ پروردگار، جب کوئی کسی کے پاس جاتا ہے تو تحفہ لے کے جاتا ہے، میں بھی تیری بارگاہ میں ایک تحفہ لے کے آیا ہوں۔ اب جو احکم الحاکمین ہے، بادشاہوں کا بادشاہ ہے، اس کے پاس کوئی اگر تحفہ لے کے جائے تو وہ کیا ہوگا؟ دیکھیں نا، جس کے پاس بھی جاتے ہیں تو اس کے شایان شان تحفہ لے کے جاتے ہیں نا۔ عرض کر رہے ہیں آپ کے لیے میں تحفہ لایا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے کیا لائے ہو؟ عرض کی وہ لایا ہوں جو تیرے خزانے میں نہیں ہے،
کیا لائے ہو، ایسا کیا ہے جو میرے خزانے میں نہیں؟ عرض کی پروردگار میں تیری بارگاہ میں عاجزی لایا ہوں، کیونکہ تیری شان عجز والی نہیں، تیری شان کبر والی ہے، تو بڑائی والا ہے، تو بلندی والا ہے، تو مقامات والا ہے، تیرے اندر کمی نہیں، تیرے اندر کوتاہی نہیں، تیرے اندر انکساری نہیں، عجز نہیں۔ پروردگار میں وہ تیری بارگاہ میں لایا ہوں، میں تیرا عاجز بندہ بن کے پیش ہوا ہوں۔ پتہ یہ چلا، اب اس سے اندازہ یہ ہوا کہ بندے کی معراج اللہ کی بارگاہ میں عاجزی کرنا ہے۔ کیا؟ یا یوں کہیں، دوسرے لفظوں میں یوں کہیں، بندے کی معراج یا بندے کا عروج اللہ کی بارگاہ میں جھک جانا ہے۔ جو جتنا جھک جائے گا وہ اتنا بلند ہو جائے گا۔ ہاں 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 ہاں، اس لیے فرمایا کہ مومن کی معراج نماز ہے۔ جب آپ سجدے میں ہوتے ہیں اس وقت آپ سب سے بڑی بلندی پر ہوتے ہیں۔ قیام میں بھی عجز ہے، رکوع میں بھی ہے، لیکن کیونکہ قیام میں کم جھکاؤ ہے، رکوع میں کم جھکاؤ ہے، سجدے میں سب سے زیادہ جھکاؤ ہے۔ جب بندہ اپنی پیشانی زمین پر رگڑ رہا ہے، اپنی ناک زمین پر رگڑ رہا ہے، اس سے بڑی ذلت کوئی اور ہوتی ہے؟ آپ کسی کو کہتے ہیں کہ توبہ کرو، اور توبہ کیسے کرو؟ ناک رگڑ کے کرو۔ اس سے بڑی توبہ ہوتی ہے کوئی؟ اس سے بڑی معافی ہوتی ہے کہ جی ناک رگڑو؟ یوں کہتے ہیں، نہیں کہتے؟ کیونکہ اس سے زیادہ کسی کو پست آپ کر ہی نہیں سکتے۔ کسی کو پستی دکھانی ہو، ذلت دکھانی ہو تو آپ یوں کرتے ہیں۔ سنیے، دنیا داروں کے سامنے اس طرح جھکنا تو ذلت ہے، مگر اللہ کے حضور اس طرح جھک جانا، اپنی ناک رگڑنا، اپنی پیشانی اللہ کے حضور رگڑنا، جھکا دینا، یہ اللہ کے حضور معراج ہے۔ الصلاۃ معراج المومنین۔ اور پھر ایک طرف یہ تحفہ ہے جو حضور اللہ کی بارگاہ میں لے کے گئے، اور دوسری طرف پھر اللہ نے تحفہ دیا۔ وہ کیا تھا؟ اللہ نے بھی تو اپنی شایان شان تحفہ عطا فرمایا نا۔ وہ تحفہ وہ ہے جس کی آپ اور میں شاید قدر پوری طرح نہیں کر رہے۔ تحفے کی قدر نماز ہوئے 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 اللہ، 50 نمازیں اللہ نے عطا فرمائیں۔ کتنی؟ اگر یہ چھوٹے سے دن میں، یہ سردیوں کے جو دن ہیں چھوٹے، ان میں اگر 50 نمازیں پڑھنی ہوتی تو اندازہ کر سکتے ہیں؟ یہ والی قوم تو 5 بھی نہیں پڑھتی، تو 50 کیسے پڑھتی؟ جب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام یہ 50 نمازوں کا تحفہ لے کے آئے نا 7ویں آسمان پر، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، میں تجربہ کر چکا ہوں بنی اسرائیل پر، بڑی سہولتیں دلوائی ہیں میں نے، من و سلوہ اتروائے ہیں میں نے، لیکن یہ قوم نہ، یہ ٹس سے مس نہیں ہوتی، یہ نہیں مانتی، ایسے تھوڑے سے احکام نہیں مانتی، ہلکے سے احکام نہیں مانتی، 50 نمازیں نہیں پڑھیں گے۔ اگر کچھ معافی مل سکتی ہے تو لے لیں۔ اب ذرا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بے تکلفی دیکھیے۔ بھائی آپ ACDC کے آفس میں جائیں نا، وہاں سے کام کروا کے جب باہر نکلیں تو دوبارہ آپ کی رسائی نہیں ہوتی۔ اگر کوئی کام دوبارہ یاد آ جائے نا تو دوبارہ آپ کی رسائی نہیں ہوتی وہاں تک۔ بس ایک دفعہ جب پہنچ گئے تھے وہ پہنچ گئے تھے، جب کام جتنا کروا لیا سو کروا لیا، اب جب واپس آئیں گے، کمرے سے باہر نکل جائیں گے، دوبارہ سے رسائی نہ، اگر ہو بھی گئی تو ایک دفعہ ہو جائے گی، چلو
یار آپ کو تو اے سی ڈی سی اپنے آفس میں نہیں گھسنے دیتے، ادھر بے تکلفی دیکھیے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام آتے ہیں جاتے ہیں، آتے ہیں جاتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام مشورہ دے رہے ہیں مسلسل، نہیں اتنی بھی نہیں، 45 ہو گئی، 40 ہو گئی، 35 ہو گئی، 30 ہو گئی، نہیں 9 مرتبہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام آئے اور گئے، اللہ کی بارگاہ میں گئے، سفارش کی کہ پروردگار میری امت پر یہ بھاری ہو جائیں گی، کچھ معافی عطا فرما دے، کچھ رعایت دے دے۔ اللہ 5 اس میں سے، اللہ اکبر۔ پھر حضور آتے، حضرت موسیٰ عرض کرتے اب بھی نہیں پڑھیں گے، اتنی بھی نہیں پڑھیں گے۔ اچھا 9ویں مرتبہ جب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام واپس آئے نا، نمازیں باقی بچی تھیں اور معاف ہو رہی تھی 5 اکٹھی معاف ہو جاتی نا، 5 معاف ہو جاتی، پھر 5 معاف ہو جاتی، پھر 5، اب آخری 5 بچی تھیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے اب بھی یہی مشورہ دیا، یہ بھی وہ جانتے تھے نا، تجربہ کر چکے تھے، وہ ایک قوم میں گزار کے گئے ہوئے تھے، انہوں نے کہا نہیں یہ 5 بھی نہیں پڑھیں گے۔ اب بھی اللہ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں تھی کہ اس کے بعد واپس نہیں آنا، اب معاف ہو رہی تھی 5۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اب کی بار جاتے ہوئے مجھے حیا آتی ہے، اب کی بار جاتے ہوئے مجھے حیا آتی ہے۔ آپ تو کہہ رہے ہوں گے کہ وہ 10ویں بار بھی ذرا کرم فرما دیتے چلے جاتے تو بس وہ 5 جو باقی بچی تھیں، 5 تو ہو رہی تھی معاف، تو وہ بھی ختم ہو جاتی، آسانی ہو جاتی۔ لیکن میرے بھائیوں سمجھو ایک بات کو، خدا کی ذات کی قسم، اللہ کے حضور پیش ہونا، 5 وقت میں اللہ کے حضور پیش ہونا، اللہ کے حضور جھکنا، اللہ کے حضور عاجزی کرنا، آج ظاہری طور پر آپ کو بھاری لگ رہا ہے، ورنہ خدا کی ذات کی قسم یہ آپ کے لیے اتنا بڑا اعزاز ہے کہ اس سے بڑا اعزاز اس کائنات میں ہے ہی کوئی نہیں۔ بندے کو سمجھ نہیں ہے اس کی، بندے کو اس کا ادراک نہیں ہے کہ یہ کتنا بڑا اعزاز ہے۔ اللہ اپنا قرب دینا چاہتا ہے، اللہ اپنا قرب دینا چاہتا ہے، بندے کو دور نہیں کرنا چاہتا، اور قرب کا طریقہ اس نے دیا یہی ہے کہ میری بارگاہ میں آؤ، جھکو، میرے قریب ہو جاؤ گے۔ بندہ نوافل پڑھتا رہتا ہے، نوافل پڑھتا رہتا ہے، پڑھتا رہتا ہے، اللہ فرماتا ہے وہ میرے قریب ہو جاتا ہے، اتنے قریب ہو جاتا ہے، اتنے قریب ہو جاتا ہے کہ میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں، میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں، میں اس کے قدم بن جاتا ہوں۔ کیا آپ اندازہ کر سکتے، میں اس کی سماعت بن جاتا ہوں، میں اس کی زبان بن جاتا ہوں، اتنا قریب ہو جاتا ہے وہ میرے۔ اب یہ بندہ کیسے قریب ہو رہا ہے؟ نماز سے۔ یہ بندہ اللہ کے قریب ہو رہا ہے نماز سے۔ بندہ تو دور بھاگ رہا ہے، اللہ فرما رہا ہے نہیں نہیں میرے قریب آ جاؤ۔ اب مجھے بتائیے اللہ کے قریب ہونا اعزاز ہے یا دور ہونا؟ آپ کی عزت کس چیز میں ہے؟ وزیر اعظم کے کوئی قریب ہو تو وہ پھولا نہیں سماتا، کسی وزیر کے ساتھ، چھوٹے سے وزیر کے ساتھ آپ کا قرب ہو وہ پھولا نہیں سماتا۔ اللہ کا قرب جسے مل گیا، اس سے بڑی عزت ہے کوئی؟ اس سے بڑا مقام ہے کوئی؟ ہائے ہائے، اور وہ قرب ملے گا نماز میں۔ کتنا بد نصیب ہے وہ شخص جو حیا علی الصلاح حیا علی الفلاح سن رہا ہے اور اسے توفیق ہی نہیں مل رہی، ہائے ہائے ہائے، اسے توفیق ہی نہیں مل رہی کہ وہ مسجد کی طرف اپنے قدم اٹھا لے۔ کتنا بدبخت قرار دے دیا اللہ نے اسے کہ جس سے دیکھیں، میں سمجھتا ہوں سب سے بڑی سزا یہ ہے کہ اللہ بندے سے سجدوں کی توفیق چھین لے۔ اوئے ہوئے، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ جس بندے سے اللہ اپنے سجدے کی توفیق چھین لے، اس سے بڑی سزا اور ہو کیا سکتی ہے؟ آپ جتنے مرضی اپنے آپ کو کامیاب سمجھتے رہیں، آپ انتہائی ناکام ترین انسان ہوں گے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔
اگر آپ سے اللہ نے سجدوں کی توفیق چھین لی ہے تو اس کا مطلب ہے اللہ نے آپ کو دھتکار دیا ہے، آپ کو اس قابل ہی نہیں سمجھا کہ اپنے دروازے پر وہ بلا لے، آپ کو اس لائق ہی نہیں سمجھا کہ وہ آپ کے قدموں میں یہ توفیق ڈال دے کہ یہ قدم مسجد کی طرف اٹھ کے آئیں۔ اس سے بڑی بدبختی اور کوئی ہو ہی نہیں سکتی۔ میرے بھائیوں، کچھ دنیا میں اچیو کر سکو یا نہ کر سکو، نماز نہیں چھوڑنی۔ نماز کو اپنے رگ و ریشہ میں شامل کر لو، اپنے معمولات میں نماز کو ایسے لازم کر لو کہ آخری سانس میں بھی آپ کو فکر ہو نماز کی، کیونکہ میرے نبی معظم صلی اللہ علیہ وسلم بھی آخری وقت جو کلمات ارشاد فرما رہے تھے وہ یہی کلمات تھے، الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ۔ میرے آقا یہ تاکید کرتے کرتے اس دنیا سے چلے گئے۔ نماز پڑھنا، نماز نہ چھوڑنا، نماز کو لازم پکڑنا، نماز کو لازم پکڑنا۔ یہ نماز بہت اہم فریضہ ہے، بہت اہم فریضہ ہے۔ اس کو ہماری قوم ہلکا سمجھ رہی ہے۔ یہ عذاب کی وجہ یہی ہے، یہ جو ہر وقت ڈپریشن ہے اس کی وجہ یہی ہے، یہ جو بیماریوں کا عام ہونا ہے اس کی وجہ یہی ہے، یہ جو افراتفری کا ماحول بنا ہے، یہ جو گھریلو جھگڑے ہیں، یہ جو ناچاکیاں ہیں، یہ جو بدامنی ہے، اس کی وجہ یہی ہے کہ یہ پیشانی اللہ کے حضور اب نہیں جھکتی۔ اگر یہ پیشانی اللہ کے حضور جھکے تو یہ سارے کام خود بخود بن جائیں، یہ ساری بگڑیاں خود بخود ٹھیک ہو جائیں، کیونکہ یہ اللہ کی طرف سے عطا کردہ تحفہ ہے، اور جو تحفے کو قبول نہ کرے وہ باغی شمار ہوتا ہے۔ تو کوئی شخص اللہ کے تحفے کو جھٹلا دیتا ہے، کوئی شخص اللہ کے تحفے کو ٹھکرا دیتا ہے، تو اس سے بڑا باغی اور پھر کون ہوگا؟ تو جو اللہ کا باغی ہے تو کیا اللہ اسے اپنا لے گا، اسے قرب دے دے گا، اس کو پھر سکون اور امن اور آشنی دے دے گا، اطمینان دے دے گا؟ نہیں۔ جو اللہ کے ساتھ بغاوت کرتا ہے پھر اللہ اس سے اپنے ذمے کو اٹھا لیتا ہے، پھر اس کے اوپر پتھر گریں، پھر وہ زمین میں دھسے، وہ پانی میں ڈوب کے مرے، وہ آگ میں جل جائے، اللہ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، نماز کو لازم پکڑو، نماز کو لازم پکڑو، اپنے بچوں کو لے آؤ، مسجدوں کو آباد کرو۔ سب سے بڑی فلاح یہی ہے کہ آپ نمازی ہوں۔ ایک اور بات آخر میں کرنا چاہتا ہوں، میں اب مسجد میں ہی رہائش پذیر ہو گیا ہوں اللہ کے فضل سے، الحمدللہ۔ 8 دن سے میں یہ دیکھ رہا ہوں، فجر کی نماز میں پڑھتا ہوں، یہ آپ لوگوں کے لیے ایک اپرچونٹی ہے۔ میں آپ کو صحیح کہہ رہا ہوں، آپ ایسا نہیں کریں گے تو میں کروں گا، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن آپ لوگوں کے سامنے میں یہ رکھنا چاہتا ہوں۔ میرے دل کو نا ایک سمجھنے کہ بڑی تکلیف ہوئی ہے، فجر کی نماز کے بعد کوئی نمازی یہاں بیٹھ کے قرآن کی تلاوت نہیں کر رہا ہوتا۔ فجر کی نماز پڑھتے ہیں، سب چلے جاتے ہیں، یہاں تلاوت قرآن کا ماحول نہیں ہے۔ مجھے اتنی تکلیف ہوئی ہے کہ میں اس کی شدت آپ کو بتا نہیں سکتا، کہ مسجد میں ہم نے الحمدللہ بڑا پرسکون ماحول بنایا ہوا ہے، یہاں بیٹھیں عبادت کریں، اور جتنی آپ کو سہولت دیتا ہوں مجھے بڑا سکون آتا ہے، یقین جانیں، یہاں جیسے امن ہو، یہاں آپ نماز پڑھیں، جتنی دیر عبادت کرتے ہیں، میرے دل کو کتنا سکون ملتا ہے اس کی میں کیفیت آپ کو بتا ہی نہیں سکتا۔ لیکن جب کہیں کوئی خلا آتا ہے نا تو مجھے بڑی شدت کی تکلیف ہوتی ہے۔ فجر کی نماز کے بعد میں نے دیکھا ہے یہاں قرآن کی تلاوت کا ماحول نہیں ہے، تو میں نے کہا وہ ماحول بنانے کے لیے ایک میرے ذہن میں چیز آئی ہے، وہ یہ ہے کہ یہاں پر پھٹیاں لگی ہوں، یہاں پر مخصوص یہیں پڑھی رہیں، ان کے اوپر اس طرف بھی 4 قرآن مجید کم از کم ہوں، اس طرف بھی پھٹیاں لگی ہوں، اس طرف بھی کم از کم 4 قرآن مجید پڑھے ہوں۔ فجر کی نماز پڑھ کے نمازی جب دیکھیں گے نا سامنے قرآن مجید پڑھے ہیں،
एक रुकू पढ़ लें, 2 रुकू पढ़ लें, जिसको जितनी टाइम मिले, वक्त है, जितनी तौफीक हो उतनी तिलावत करें। आगे रमज़ान भी आ रहा है, उसमें भी ये एक माहौल बनेगा। तो अगर आप में से कोई शख्स ये जिम्मेदारी ले कि वो यहाँ फटियाँ लगा दे और 4 कुरान मजीद लाकर इधर रख दे, 4 कुरान मजीद इधर रख दे, कोई ऐसा बंदा है जो ये जिम्मेदारी ले ले, या कोई एक तरफ की जिम्मेदारी ले ले, दूसरी तरफ, ये कोई ज़्यादा बड़ा खर्चा नहीं है, ये 2-3 हज़ार 4 हज़ार का खर्चा है, इस तरफ का 2-3-4 हज़ार का इस तरफ का है। जिया जज़ाकल्लाह, एक साइड आपकी, ठीक है, जज़ाकल्लाह। ये 2 बुजुर्ग हैं, इन्होंने एक साइड कर ली। ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी, ये कुरान मजीद पढ़ते रहेंगे, आपको सवाब मिलता रहेगा। और मैंने अभी मैं आपको, ये शेरवानी साहब मौजूद हैं, इन्होंने क्योंकि ये जो हमारे इमाम साहब हैं, जो मुदर्रिस हैं हिफ्ज़ के, ये इस हॉल में सोते हैं। ये आप जान सकते हैं कि सर्दी के मौसम में इस हॉल में सोना, ये साथ वाला जो हॉल है, सर्दी के मौसम में सोना कितना तकलीफ़ दे है। तो मैंने इनको कहा कि यहाँ सीढ़ियाँ लगवा के ना ये कमरा तैयार करवा के दें। ये सामने बैठे हैं, इनसे पूछिए, शेरवानी साहब आपने 50,000 रुपये उधारे लिए हैं ना? हमने उधारे लेके, हमने कहा इनको सीढ़ियाँ बना के दें, उतार देंगे हम, कोई मसला नहीं है, लेकिन यहाँ पुरसुकून माहौल होना चाहिए और बेहतरीन काम होना चाहिए। आपको भी मस्जिद में जो ज़रूरत महसूस हो, जो ज़रूरत महसूस हो, उसकी कोशिश किया करें। ये सदका जारिया, ये अपनी मस्जिद समझ के इसमें काम करते रहा करें, थोड़ा थोड़ा करके ना। ये वाली चीज़ इन्होंने बुज़ुर्गों ने ले ली है, अल्लाह ताला कबूल फरमाए। और मैं ये दरख्वास्त करूँगा जो फजर के नमाजी हैं, उनसे दरख्वास्त करूँगा कि नमाज पढ़ के खुदारा थोड़ी देर बैठ के तिलावत ज़रूर किया करें। अगर कुरान मजीद नहीं पढ़े हुए पढ़ना चाहते हैं, उसके लिए भी तैयार हैं। वैसे हमारे पास हिफ्ज़ की क्लास होती है, बेहतरीन क्लास है अल्हम्दुलिल्लाह, बेहतरीन कारी साहब को हमने बिठाया हुआ है। हिफ्ज़ की क्लास है, बच्चों की, बच्चियों की, छोटी बच्चियों की, क्योंकि मेल पढ़ाने वाले हैं। छोटी बच्चियां, मेरी अपनी 2 बेटियां और 1 बेटा हिफ्ज़ कर रहे हैं यहाँ, अल्लाह के फजल से, अल्लाह की तौफीक से। आपके लिए भी ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। अगर आप अपने बच्चों को हाफिज़ कुरान बनाना चाहते हैं तो ये आपके लिए बेहतरीन मरकज़ है हिफ्ज़ कुरान का। और मैं चाहता हूँ कि कम अज़ कम घर में 1 बच्चा तो हाफिज़ हो ना, कि कुरान मजीद जब किरात के साथ वो तिलावत करे घर में, तो घर में कितनी रौनक और बरकत होगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कबूल फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।